السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور چونکہ مختصر اور شارٹ ویڈیو ہم اس لیے ریکارڈ کر کے آپ کو ہم ایسے مسائل اور ایسی چیزیں لانا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت معاشرے کے اندر عام ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ڈاکٹر حضرات جو میڈیسن کمپنیوں سے مراعات لیتے ہیں اور اس کے عوض میں وہ مریضوں کے لیے دوا لکھتے ہیں، دوائیاں لکھتے ہیں، تو اسلام کے نقطۂ نظر سے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، حلال ہے۔ اس لحاظ سے یہ مسئلہ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جو دوائیاں وہ لکھتے ہیں کیا اس میں ڈاکٹر کا فائدہ ہے، کمپنی کا فائدہ ہے یا مریض کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں ہمارے سامنے۔ تو عام طور پر مریض جب آتا ہے، مریض کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے بیماری کیا ہے، اس کے لیے کیا دوائی ٹھیک ہے اور کون سی میڈیسن میں لوں تو اس سے میرا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں ڈاکٹر سمجھتے ہیں، اور ڈاکٹرز کا جو پیشہ ہے یا وہ جس منصب پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ وہ بھی کلمہ گو ہے اور اسلام کا ماننے والا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتوں کو اس کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ حکم عام ہے، سب کے لیے ہے، بالخصوص جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ اس کے لیے زیادہ قابل عمل ہے۔ تو ڈاکٹرز کا جو پیشہ ہے یہ بھی ایک امانت ہے، اللہ نے اسے دے دیا ہے، اور اس پر گورنمنٹ نے یا اداروں نے بہت بڑا خرچہ بھی کیا ہے، صرف اس لیے کہ وہ معاشرے کے جو افراد ہیں اس کے علاج میں اور اس کے جتنے بھی امراض ہیں معاشرے کے اندر، اس میں وہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا پیشہ ہے، بلکہ ہندو زبان میں اگر کہا جائے تو ان کو مسیحا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مسیحا ہے، نئی زندگی دینے والا۔ تو اس لحاظ سے تو یہ بہت بڑا پیشہ ہے، لیکن مارکیٹ کے اندر اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں اس کو کاروبار بنا دیا ہے۔ بہت سے ڈاکٹرز، سب تو خیر میں نہیں کہتا، اس میں اچھے بھی ہیں اور خوف خدا رکھنے والے بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، لیکن بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں اس وقت معاشرے کے اندر کہ انہوں نے اس پیشے کو کاروبار بنا دیا ہے۔ جب مریض ان کے پاس آتا ہے تو چونکہ وہ میڈیسن کمپنیوں کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہوتا ہے، وہ ان کو مراعات دیتے ہیں، بیرون ملک ان کے لیے ٹورز کے لیے انتظام کرتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں، نقد کیش بھی دیتے ہیں ان کو، تاکہ وہ اس کمپنی کے دوائیاں لکھ کر بیچیں۔ تو جب بھی مریض آتا ہے وہ اس کے لیے جب دوا تجویز کرتے ہیں تو اسی کمپنی کے، چاہے اس دوائی سے اس مریض کا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے مراعات کو دیکھ کر اور کمپنی نے جو اس کو اس سے فائدہ دیا ہے اس کو دیکھ کر وہ دوا ضرور تجویز کرنا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ ان کو وہ مراعات بھی دی ہے اس کمپنی نے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ دوائی جو ہے یہ اس مریض کے لیے موضوع ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں تو چلو گنجائش ہے۔ لیکن اگر صرف وہ اپنے پیسے کے لیے، کاروبار کے لیے، کمپنی کے لیے کہ کمپنی کو فائدہ ہو، اس کے لیے دوا تجویز کرے، یا مہنگی لکھے یا زیادہ لکھے، اگر اس کو تھوڑی دوائی سے فاقہ ہو سکتا ہے اور وہ ویسے زیادہ لکھتا ہے کہ کمپنی کو فائدہ ہو، تو بالکل ناجائز ہے۔ اور میں نے کہا اس میں کہ یہ ایک بہت بڑے پیشہ ہے، امانت ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت میں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ حدیث بھی ہے۔ تو یہ ایک دھوکہ فراڈ میں بھی آتا ہے کہ اس کے لیے دوا ایک ضروری ہے، وہ لکھ دوسرا رہا ہے، تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ مسائل بڑھ رہے ہیں۔ مریض مہینوں ڈاکٹروں کے پاس آتے ہیں، دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اس کو فاقہ نہیں ہوتا، تو اس کے پیچھے بنیادی وجوہات یہی ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر یہ جو ایک ناسور پھیل چکا ہے، تو اس کی طرف نظر کرنا ہوگا عوام کو بھی اور اداروں کو بھی، تاکہ وہ ان کو لگام دے ایسے ڈاکٹروں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں کاروبار کے لیے، تاکہ معاشرہ ان سے پاک ہو سکے۔
اللہ حافظ.